إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے ہم سب کو بہرامند فرمایا. ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہمیں باقاعدہ حیات رکھتے ہوئے اس کی سعادتوں سے مالا مال کیا، سیام اور قیام کی توفیق بخشی، لیلۃ القدر میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سب کے باوجود اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں واقع ہوئی ہوں، ہم سے بہت ساری نادانیاں، بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، چاہے وہ روزوں کے درمیان ہو، چاہے وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہو، یا پھر قیام کے دوران بہت ساری ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ذہن بھٹک جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اس مہینے میں ہم سے ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسا سسٹم رکھا زکوٰۃ الفطر کا کہ ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کوتاہیوں سے بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے جو قیام کے، سیام کے، تلاوتوں کے دوران ہم سے پیش آئی. اس کے علاوہ اسلام کے اندر جب بھی کوئی نیک عمل ہوتا ہے تو یہ مشروع ہے، یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ ہم استغفار کریں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نماز کی سلام ہوتے ہی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سے ہم نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے واقع ہوئی ہیں وہ کوتاہیوں سے اللہ رب العالمین صرف نظر کریں. نماز کے اندر کسی قسم کی کوتاہی جو بھی ہوئی ہے ہم سے، چاہے وہ دعائیں پڑھتے ہوئے ہو، چاہے وہ شیطان کے بھڑکاوے میں آنے کی
کوتاہیاں ہوں، وہ تمام کے تمام کوتاہیاں اللہ رب العالمین کسی استغفار سے دور گئے۔ بالکل اسی طرح سے اہل علم نے لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہم عید کی سعادتوں سے بہرمند ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، کثرت سے استغفار، یعنی رمضان میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں تمام کی تمام عبادتوں کا بھرپور بدلہ، بھرپور اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلا پیغام اس عید کے خطبے کا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ بکثرت ہم استغفار کریں، خاص طور سے آج عید کے دن بکثرت استغفار کریں تاکہ رمضان المبارک میں جو بھی کوتاہیاں نادانیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اس پر ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، اس پر اللہ کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ امام ابن الجوزی نے لکھا لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، کہتے ہیں کہ اگر اہل قبور کو اٹھایا جائے، قبروں والوں کو آج ہی اٹھایا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہیں دے دیا جائے گا، تم جو مانگو تمہیں دے دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن چاہیے۔ کتنے دن؟ رمضان کا ایک دن چاہیے، ہمیں تو پورے 30 دن مل گئے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس احسان پر اللہ کا کتنا نہ شکر ادا کیا جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنتے ہو، میری نعمتوں کو پا کر اگر تم شکر ادا کرتے ہو، لأزیدنکم، میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ تو کیا ہمیں اپنی زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ اور انگنت رمضان نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے۔ تو چلیے اللہ رب العالمین سے آج کے دن، اس خوشی کے دن، ہم خوب اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کریں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں شکر بجا لائیں گے۔ یہ عید کا دن ہے میرے بھائی، یہ ایک طرف غم کا دن بھی ہے اور خوشی کا دن بھی ہے۔ غم اسی لیے کہ نیکیوں کا ایک موسم بہار تھا جو چل گیا ہے، جو گزر چکا ہے۔ اس بات سے مومن کا دل بوجھل ہوتا ہے، وہ بہاریں جو تھیں آج آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، سب لوگ عید کے اندر خوش بہت ہوتے ہیں اور پورا دن ہی مشغلے میں نکل جاتا ہے، پورا دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، خوشیوں خوشیوں میں دن گزرتا ہے۔ آپ کل کی صبح کر کے دیکھیں، آپ کو خالی پن محسوس ہوگا۔ ایسا خالی پن، سحری کے وقت کا خالی پن ہو، دن بھر کا خالی پن ہو، مسجد سے لگاؤ کا، مسجد سے تعلق کا خالی پن ہو، مسجد کی خدمت میں جو بچے لگے ہوئے تھے وہ بھی محسوس کریں گے کہ ارے بھائی رمضان تو چلا گیا، مسجد تو ویران ہو گئی، اور افطار کا خالی پن، سڑکوں کا خالی پن، رمضان مبارک کی جو رونقیں تھی وہ خالی پن، اس کا ہمیں غم ہوتا ہے، یقیناً غم ہوتا ہے، مومن کو ہوتا ہے۔ لیکن خوشی کا بھی موقع ہے، خوشی کا موقع کیا؟ خوشی کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، کہ صائم کو، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر صومہ، پہلی خوشی جب وہ اپنے روزے کا افطار کرتا ہے۔ افطار سے دو مطلب ہے، ایک روزانہ کا افطار، تب تو خوشی ہوتی ہی ہوتی ہے، ایک یہ بھی افطار، آج کا عید کا دن افطار کا دن ہے، یعنی 30 دن کا اکٹھا افطار، آج سے روزے ختم، تو یہ اکٹھا افطار، تو یہ تو خوشی کا دن ہے۔ اور دوسری خوشی للصائم فرحتان، پہلی خوشی یہ، دوسری خوشی حین یلقا ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور جب اس کا رب ان 30 دنوں کے روزوں کا غیر معمولی اجر و ثواب جب اسے عطا کرے گا تو تب صائم، روزے دار بے حد خوش ہوگا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ جنت کے خصوصی دروازے باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ کتنی خوشی کا دن ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں یہ دونوں خوشیاں اللہ رب العالمین بھرپور عطا کرے۔ آج کے دن جو افطار کی خوشی ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو بہرمند کرے، اور کل قیامت کے دن ہمارے روزوں کے اندر واقع ہونے والی تمام قسم کی کوتاہیوں، لغزشوں اور نادانیوں سے اللہ رب العالمین صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں روزے داروں کے لیے جو ثواب نبی نے وعدہ کیا ہے وہ ثواب ہمیں بھرپور عطا فرماتے ہوئے جنت کے باب الریان سے اللہ رب العالمین ہم سب کو داخل فرمائے۔ میرے بھائی، رمضان گزر گیا ہے، رمضان گزر گیا، رمضان ختم ہوا، لیکن اللہ کا اپنے بندوں پر حق نہیں ختم ہوا۔ سمجھ رہے بات؟ رمضان ختم ہوا لیکن اللہ کا اپنے بندوں پر حق نہیں ختم ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
کا سوال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ پڑھیں گے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ میں سے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا معاذ بتاؤ کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے جب ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن نعمتوں کو دے کر وہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، گننے بیٹھ جاؤ، تم گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. کتنی نعمت، ایک نعمت، اس نعمت کے اندر نعمت. پانی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو پانے میں کتنی نعمتیں. اگر پانی زمین کی تہ میں چل جاتا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تمہیں میٹھا پانی کون دیتا؟ پانی نکالنے کی کوشش کر رہے، پانی ہے کہ نیچے جا رہا ہے، تہ میں جا رہا ہے، لگ رہا نہیں پانی. کون ہے جو تمہیں پانی دے؟ تو فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم نے اس پانی پر غور کیا ہے جسے تم پیتے ہو؟ آسمان سے اس پانی کو تم نازل کرتے ہو کہ ہم نازل کرتے ہیں؟ ہم اس پانی کو نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ پانی اتنی مشقتوں کے بعد ہمارے ہاتھ میں آیا. اب ہاتھ سے وہ پانی پینا ہے کہ ہاتھ کے اندر طاقت ہونی چاہیے. پانی پینے کے لیے طاقت اللہ کی نعمت ہے. پھر میں منہ میں پانی لوں، اس پانی کو نگلوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. معلوم ہے جس جب مردے کا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرہ نہ کرے. غرغرہ کا مطلب جب تک کہ بندے کا پانی ڈال رہے منہ میں، جا رہا پانی اندر جا رہا، تب تک اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتا ہے. پانی ڈالے، پانی باہر آیا بازو سے، سمجھیے توبے کا دروازہ بند. سمجھ رہے؟ معلوم کیا ہوا کہ پانی اندر جانا اللہ کی نعمت ہے. پانی اندر جانا اللہ کی نعمت ہے. اچھا، پانی ہم نے افطار کیا رمضان میں، پورا مہینہ افطار کیا. کیا خوشی ہوتی ہے صاحب جب لیمو شربت پیتے تھے، جب پانی پیتے تھے. اور کتنا پیتے تھے اتنا کہ ہمارا پیٹ پوری طرح سے ٹمٹم ہو جائے، پوری طرح سے پیٹ ہمارا ابھر جائے. اتنا پیتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہوا. پانی کو خوب پینا بھی بہت بڑی نعمت ہے. آپ ڈائلسس کے پیشنٹس کے پاس جائیں، آپ کو پتا چلے گا پورے دن میں ڈاکٹر باٹلی کو مار کر وہ ٹچ پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا. وہ پانی پی نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ روئی سے اپنے ہونٹوں کو بھگو رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ ہم پانی پی سکتے ہیں، جتنا چاہے اتنا پانی پی سکتے ہیں. اللہ کی نعمت. اس کے بعد جو پانی ہم نے پیا وہ پانی باہر آئے، کتنی بڑی نعمت اللہ کی. میں صرف پانی کی بات کر رہا ہوں، صرف پانی کی بات. جو پانی ہم نے پیا وہ پانی کا باہر آنا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک نعمت میں پانی بولے آپ کے سامنے، اس نعمت سے کتنی ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہمارے اوپر ہیں، اتنی ساری اللہ رب العالمین کی ہماری نعمت. ان نعمتوں کو پا کر، ایک نعمت پانی، ایسی کئی نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم گننے بیٹھو تو گن نہیں سکتے. اچھا، یہ نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا ہم پر حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے؟ یہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. یس، یہ ہے اللہ رب العالمین کا حق. اچھا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کب تک؟ سوال ہے، اگلا سوال ہے اللہ کی عبادت کب تک. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ہماری بات چل رہی، رمضان ختم ہوا، اللہ کا حق بندوں پر ختم نہیں ہوا. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس میں اسے کبھی شریک نہ کریں. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کب تک؟ اللہ کی عبادت کب تک؟ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. جی، آخری سانس تک، دل کی آخری دھڑکن تک جتنی استطاعت بندے کی ہے، اس مرد میں بھی
بستر مرگ پر بھی تم اگر پڑے ہو، جتنی استطاعت ہے تب تک آنکھیں موندنے تک اور آنکھیں کی پتلی کھڑی ہونے تک اللہ رب العالمین کی عبادت ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. صرف رمضان تک نہیں، اللہ کی عبادت رمضان تک محدود نہیں ہے، وہ رمضان کا بھی رب ہے، وہ شوال کا بھی رب ہے، وہ بقیہ تمام کے تمام مہینوں کا رب ہے. تو ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا گیا تو اب ہم عبادت سے فارغ ہوئے. نہیں، میں نے وہ مثال بھی دی اس سے پہلے بھی کہ رمضان مبارک کے مہینے کی مثال بچپن میں چلائے نہیں. ہم جب بچپن میں سائیکل سیکھ رہے تھے، آپ سب نے بچپن میں سائیکل سیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں جب ہم سائیکل سیکھتے رہتے ہیں تو بازو دو گھالے ہوتے ہیں، پیچھے پڑھنا نہیں، بلکہ وہ دو گھالے سائڈ میں رہتے، پڑھتا نہیں اور انہیں سائیکل چلانے کا سیکھتا. کیا وہ دونوں گھالے ابھی بھی ہے؟ کیا گاڑیاں پر ہمارے سائیکل پر ابھی بھی ہے وہ دونوں گھالے؟ نہیں، نکل گئے، وہ نکل گئے. اس کی مثال ہے رمضان کی. رمضان کا مہینہ آتا ہے، تقوی کی سواری ہے، تقوی کی سواری پر رمضان کے دونوں ایکسٹرا ٹائرز لگے، دونوں گھالے لگے. یہ 30 دن ہم نے تقوی کی سواری کو ان دونوں گھالوں کے ساتھ چلایا. اب رمضان چلا گیا، دونوں گھالے نکلے، اب نکلو تو نیچے. 11 مہینے سامنے ٹریفک ہے، 11 مہینے سامنے ٹریفک ہے، سامنے ڈونگر ہے، سب بہت کچھ ہے سامنے. اب آپ کو رمضان کے بعد تقوی کی سواری کو ان دونوں پہیوں کے بغیر چلانا ہوگا، اور سامنے ٹریفک ہے، اور ٹریفک کا نام ہے فتنے. ٹریفک کا نام فتنے. اور فتنے کتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں پر سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترون ما ارا. صحابہ سے پوچھا کہ تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. فتنوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں؟ میں فتنوں کو تمہارے چھتوں پر نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، گھروں پر نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیسے نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ جس طرح سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. فتنے کتنے ہیں؟ جتنے بارش کے قطرے ہیں اتنے فتنے. اتنے سارے فتنے، اتنے سارے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. قدم قدم پر، ڈگر ڈگر پر، نگر نگر پر فتنے، ایک ایک سانس کے ساتھ فتنے. اور خاص طور سے اس دور پر فتن کے اندر ہم جی رہے ہیں. ایسے میں تقویٰ کی یہ سواری ہمیں چلانی ہے، اور اس تقویٰ کی سواری کو ایسے موت تک لے جانا ہے کہ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس طرح سے ہمیں لے کر جانا ہے. رمضان مبارک آتا ہی اسی لیے ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھ سکو. کار بھی چلاتے ہیں تو 1 مہینہ ڈرائیونگ اسکول رہتی، 1 مہینہ ڈرائیونگ اسکول، 26 دن ڈرائیونگ اسکول، اس کے بعد آپ کو خود کار چلانی پڑتی ہے. تو رمضان کیا سمجھتے ہیں کہ 11-12 مہینے پورا رمضان ہی رہے گا؟ رمضان 1 مہینہ آیا، اب وہ ہمیں بتاتا ہے. یہاں سے اس نے ہمیں ٹریننگ دی، کیسے کی ٹریننگ دی؟ روزوں کی ٹریننگ دی. اب رمضان گیا تو اگلے سال رمضان میں روزے رہنے کا ایسا نہ ہو. ہاں، جو عذر شرعی رکھتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ روزوں کی پابندی کریں. آپ پیر اور جمعرات کے روزوں کی پابندی کریں. ایام 20 کے روزے، 14، 15، 13 کے روزے، یعنی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے. چاند دیکھنے کا چھوڑے ہیں. پہلی بات چاند دیکھنے کی سنت پہلی رہنا، ہر مہینے کا چاند دیکھا جائے، دعا پڑی جائے. اب 30 روزے ہوئی بول کو 29 روزے میں لوگ سکتے ہیں چاند کا حساب ہوتا جا. کل اکلے کو بھی چاند میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، کسی کو بھی چاند میں انٹرسٹ نہیں. بہت بڑی سنت ہے یہ. اس کے ساتھ باقاعدہ ایک بہت ہی عظیم دعا جڑی ہوئی ہے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. امن بھی ہے، اسلام بھی ہے، سلامتی بھی ہے، ایمان بھی ہے اس کے اندر. اس دعا کے اندر میں اللہ سے مانگ رہے، اس سے بڑھ کر کیا دعا ہونی چاہیے بتائیے؟ پورا 1 مہینے تک امن، ایمان، سلامتی، اسلام میرا اور تیرا. چاند میں تجھے دیکھ رہا ہوں اسی لیے نہیں کہ میں تجھے کچھ سمجھتا ہوں، تمہیں میری طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. ربی اور ربک اللہ. چاند دیکھنا بولے تو کیا بھی سمجھیں گے انہیں، کیا بھی ہے کر کو اللہ کی مخلوق ہے. انہیں ہمیں توحید کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. تو ہم وہاں پر بھی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. ربی اور ربک اللہ، میرا اور تیرا رب ایک اللہ. سبحان اللہ. چاند دیکھیں. اور ہر مہینے ہمارے نوجوان ساتھی بالخصوص 3 دن کے روزے رکھیں. جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ 2 مہینے کے اندر بالکل ذی الحجہ کا خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، فضیلت و بڑا مہینہ آنے والا ہے. اس کے اندر 9 روزے اگر کوئی رکھتا ہے 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، یہ بھی مستحب ہے. نہیں، اس کے اندر عرفہ کا روزہ تو ہے ہی ہے. اس کے بعد بالکل تھوڑے ہی دنوں کے بعد محرم آتا ہے، اس کے اندر عاشورہ ہے. اور عاشورے کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مہینہ جس کے
کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے روزے وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. روزوں کی پابندی یہ رمضان میں سیکھے میں ان دونوں حالوں کی وجہ سے روزے کیسا رکھنا سیکھے تو ہم روزے رکھیں گے. اس کے علاوہ سب سے بڑی عبادت میرے بھائی، سب سے بڑی عبادت لکھ کر لے لیں. اگر ہم دنیا میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا بننا چاہتے ہیں، دینی اعتبار سے بڑا بننا چاہتے ہیں، نیکوکاروں میں اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیاں چاہتے ہیں کہ ہماری قدم چومے، آخرت میں بھی اپنے مرتبہ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، ایک کام ہمیں کرنا ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، وہ ہے تہجد کا اہتمام کریں. تہجد ہم نے پڑھی، پورا ایک مہینہ پڑھی تہجد. تراویح کی صورت میں ہم نے تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عشاء کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا ہے. عشاء کے ساتھ ہم نے اسے جوڑ کر پڑھا لوگوں کی کنوینئنس کے، کیونکہ اس کا شروع وقت کہاں سے تہجد کا؟ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع، ٹھیک ہے، طلوع فجر تک اس کا ٹائم ہے، طلوع آفتاب تک نہیں، طلوع فجر تک، جب تک سحری کا ٹائم ختم تو تب تک اس کا ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر آپ اپنی کنوینئنس کے مطابق کسی دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیجئے، کسی دن گھر میں جا کر 11-12 بجے سوتے بھی، ویسے بھی ہم 12 بجے 1 بجے لوگوں کا معاملہ، پہلے تو جلدی سونا چاہیے، لیکن اگر دیر سے کوئی سو رہا ہے تو تہجد پڑھ کے سوئے. اچھا جلدی سویا، 10 بجے سویا، 10:30 بجے سویا تو اٹھ جائے تہجد کے لیے. بہت ہی مبارک یہ عمل ہے میرے بھائی، بہت مبارک عمل ہے. اتنا مبارک عمل ہے کہ آدمی کی زندگی کو بالکل انقلاب آنا کر سکتا ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اس عمل سے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کی پابندی کرو. علیکم بقیام اللیل. اچھا کیا اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 فإنہ دعو الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے ولیوں کی صفت تھی، تم سے پہلے صالحین کی صفت ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام صالحین کی لسٹ میں انرول ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ قیام اللیل کو اختیار کرنا پڑے گا. اچھا فإنہ دعو الصالحین من قبلکم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقربۃ اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بہترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ بندہ تہجد گزار ہو. جو بندہ تہجد گزار ہے وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے، مقرب ترین بندہ ہے تہجد گزاری کا اہتمام. اچھا پھر کہا ومنحۃ للإثم ومکفرۃ للسیئات، گناہوں سے روکنے والی عمل. ایک بندہ گناہوں سے رکتا ہے، تہجد گزار بندہ گناہ نہیں کرتا. ارے بھائی میں رات کی تاریکی میں اپنی نیند قربان کر کے تمام کے تمام لوگوں سے اوجھل ہو کر میری گہری نیند سے اٹھ کر میں میرے رب کو راضی کرنے پر تلا ہوا ہوں، میں دن کے اجالے میں اس رب کو کیا ناراض کروں؟ سمجھنا یہ بات. تو جو بندہ رات کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا منحۃ عن الإثم ومکفرۃ للسیئات، اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. پھر فرمایا ہماری اپنی آج کے اس لائف سٹائل سے جو ڈیزیزز پیدا ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں فرمایا مطردۃ للداعی عن الجسد، جسم سے بیماریوں کو دور رکھنے کی بہت بڑا ذریعہ ہے. جسم سے بیماریوں کو دور رکھتا ہے کون؟ تہجد گزاری. جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے اس کے جسم سے بیماریاں دور رہتی ہیں، یہ نبی نے فرمایا. تو رمضان میں ہم نے پریکٹس کی کیا نہیں کی؟ رمضان میں پریکٹس کی نہیں. تہجد کو تو بہت رات کو 2 بجے 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے، نہ تو عادت پڑے گا 10 بجے پڑھو. اچھا 8 رکعت پڑھو، 8 نہیں بھائی 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو. یہ ہم نے گھیریاں خود ماری، سمجھ ماری بات. ہم نے اپنے آپ کے اوپر بہت سارا لوڈ لے لیا ہے. جب تک آپ کو عادت نہیں پڑتی آپ تہجد گزاری کریں، اور عادت پڑھنے تک آپ پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، پھر کبھی دیر، پھر کبھی دیر. ہفتے کے اندر کسی ایک دن آپ رات میں پڑھیں اور 2 بجے 3 بجے وغیرہ. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد گزاری کا اہتمام کریں میرے بھائی. تو خیر یہ چند پیغامات تھے آپ کے سامنے، خطبے کو زیادہ لمبا کرنا مقصود نہیں ہے، مختصر باتیں آپ کے سامنے آئی لیکن میں نے اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. رمضان مبارک کے بعد استغفار ہمیں کرنا ہے، شکر گزاری اللہ رب العالمین کی ہمیں بجا لانی ہے. اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت رمضان مبارک کے مہینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ایک بندے پر واجب، لازم اور ضروری اس کی آخری سانس تک ہے. تو ہم سب سے اللہ رب العالمین سے یہی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ تیرے ہم محتاج ہیں، تیرے محتاج ہم ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں. جس طرح سے رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے، زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے ہم تو تیرے محتاج ہیں، تیری عبادت کے لیے بھی ہم تیری توفیق کے محتاج ہیں. تو ہم سب کو تیری عبادت کی توفیق عطا فرمائے.
دنیا میں رہیں حالت ایمان اور حالت اسلام پر باقی رہیں، اور جس دن اے اللہ تو ہمیں اس دنیا سے اٹھائے حالت ایمان اور حالت اسلام پر اٹھا۔ اے اللہ ہمارے یہاں پر جتنے ساتھی آئے ہیں سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما۔ رمضان مبارک میں ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ان تمام کی تمام عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں بشمول میرے، ہم سب کی دل کی تمناؤں کو مرادوں کو اے رب کائنات تو پورے فرما۔ ہمارے اندر جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے اندر جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو تو مکمل طور سے دور کرتے ہوئے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو مقروض ہیں اے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو تو ادا کرنے کی رہی سبیلیں عطا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں میرے مولا جو معاش کی تنگی کے لے کر بہت پریشان ہیں اے اللہ ان کی معاش کی تنگی کو دور فرما، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما اور انہیں کسب حلال کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو لاولد ہیں اے اللہ انہیں اولاد صالحہ سے نواز دے۔ اے اللہ بہت سارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو بن بیائی ہیں بن بیاہے ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑے تو عطا فرما۔ زندگی اکثری عافیت کے سائے میں گزرے، ایمان کے سائے میں گزرے، توکل کے سائے میں گزرے، رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا ہمیشہ حصول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔